بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو ایک درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اب تک جو آپ پڑھتے آئے ہیں وہ کیبس جتنی بھی، وہ سب کے سب وہ تھی کہ جو فعل معروف تھے۔ معروف وہ ہوتا ہے کہ جس میں کام کرنے والے کا، فاعل کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ورب ہے اور یہ اس کا سبجیکٹ ہے، یہ کام اس نے کیا۔ نصر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو مدد فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ لفظوں میں ہی ظاہر ہے کہ اس ورب کا سبجیکٹ، اس فعل کا فاعل کون ہے؟ نصر کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اگر میں مثال دوں کہ جس میں فعل کا فاعل بالکل واضح ہوتا ہے، یا تو لفظوں میں، اگر لفظوں میں نہ بھی ہو تو پس پردہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس فعل کا کرنے والا کون ہے۔ لفظوں میں جیسے اس کی مثال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو تکلیف نہ دینا یہ جو فعل ہے، مکلف نہ بنانا، یہ فعل، اس کا فاعل اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ربنا اننا آمنا، اے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے۔ تو یہاں ایمان لانے والے کون؟ ہم، سبجیکٹ واضح ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، تو مولا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اس میں ہم ایمان لانے والے۔ ربنا اننا سمعنا، پروردگار ہم نے سنا ہے، اننا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے، منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ایک منادی ندا کرتا ہے کہ ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ تو یہاں ان آیات کے اندر جو سبجیکٹ ہے وہ ظاہر ہے۔ سبجیکٹ کبھی کبھی تھرڈ پرسن سنگولر ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے، کبھی وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی سبجیکٹ سامنے والا ہوتا ہے، اور کبھی سبجیکٹ بندہ خود ہوتا ہے، اکیلا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی گروپ بھی ہوتا ہے۔ جب بھی فاعل واضح ہوتا ہے، ایسی صورت میں جو فعل لایا جاتا ہے وہ فعل معروف کہلاتا ہے، جو اب تک آپ نے پڑھا۔ آج ہم بات کریں گے فعل مجہول کی۔ فعل مجہول وہ کہ جس کے فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام بھلا کیا کس نے۔ اور میں نے جو اتنی تمہید باندھی وہ اس لیے کہ مجہول کو سمجھانے سے پہلے معروف کی بات کی، اس لیے کہ عربی میں ایک مقولہ ہے، الاشیاء تعرف باضدادها، کہ شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ شے اپنی اپوزٹ چیز سے، کوئی بھی چیز ہے وہ اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ کو سمجھانے کہ رات کیا ہے تو پہلے آپ سمجھائیں دن کیا ہے، پھر دن سمجھا کے کہیں کہ جو دن کے علاوہ ہے وہ رات ہے۔ تو میں نے اس لیے کچھ فعل معروف کی کچھ مثالیں دی آپ کو کہ فعل معروف یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سبجیکٹ کا پتہ ہوتا ہے، اور اب ہم پڑھیں گے وہ کہ جس میں ہمیں سبجیکٹ کا پتہ نہیں چلے گا کہ کام کرنے والا کون ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ فعل معروف نہیں ہوگا بلکہ وہ ہوگا فعل مجہول۔ تو میں کتاب کو بالکل جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ اب دیکھیے فتح، فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا۔ اس نے کھولا یعنی کھولنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے، وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ فتحو، ان سب نے کھولا، وہ کھولنے والے کچھ نہ کچھ لوگ ہیں۔ فتحتا، آپ نے کھولا، فتحتم، آپ سب نے کھولا، فتحتو، میں نے کھولا، فتحنا، ہم سب نے کھولا۔ یہ تمام وہ ہیں کہ جس کے اندر فاعل کا پتہ ہے، وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب۔ پہلے مضارع میں بھی اسی طرح ہے، یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو تفتحون، افتحو نفتحو، وہ کھولتا ہے وہ سب کھولتے ہیں، آپ کھولتے ہیں آپ سب کھولتے ہیں، میں کھولتا ہوں ہم سب کھولتے ہیں۔ اس میں بھی فاعل کا پتہ ہے، تو یہ فعل معروف ہے۔ فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ پیسو وائس، یہ سب سے نیچے والی لائن میں لکھا ہے، پیسو وائس جیسے مجہول کہتے ہیں۔ اس کا جو فعل ماضی ہوگا وہ فتح کے ساؤنڈ پر یا فعل کے ساؤنڈ پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ فعل کے وزن پر ہوگا۔ جبکہ باب فتح یفتحو ہو تو فتح یفتحو کا جو پیسو وائس ہوگا
وہ فعل یفعل کے وزن پہ ہوگا، یعنی یہاں پر بھی اسٹارٹ میں پیش ہے فعل، اور یہاں پر بھی اسٹارٹ میں پیش ہے یفعل، لیکن اس میں فعل مضارع میں ایک اور تبدیلی یہ ہے کہ اس کا جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس پر زبر ہے، وہ میرے خیال ہے زبر جو ہے وہ ہر جگہ ہی رہے گا، چاہے باب کوئی سا بھی ہو. دریبا یضربو، ضرب یضربو ہوتا ہے نا، یضربو، لیکن جب پیسو وائس بنے گا تو دریبا یضربو، نصر ینصر، فتح یفتح. تو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں اور میں آپ کو معنی کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ اس کے میننگز کس طرح نکلیں گے. جیسے فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، تو فتح کا مطلب ہے کھولا گیا وہ ایک. اب ہو سکتا ہے کہ میک سینس نہ ہو، کہیں کہیں ایسا لگے کہ آپ کوئی سینس نہیں بن رہا. ضروری نہیں ہے کہ ہر جملے کا سینس بنے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کا بنے گا. کچھ مثالیں پہ بات کر لیتے ہیں. فتح کھولا گیا وہ، فتحو وہ سب کھولے گئے، فتحتا آپ کھولے گئے، فتحتم آپ سب کھولے گئے، فتحتو میں کھولا گیا، فتحنا ہم سب کھولے گئے. لیکن اس کی جگہ اگر میں کہوں نصرا وہ مدد کیا گیا، نصرو وہ سب مدد کیے گئے، نصرتا آپ مدد کیے گئے، نصرتم آپ سب مدد کیے گئے، نصرتو میں مدد کیا گیا، نصرنا ہم سب مدد کیے گئے. تو یہ میک سینس بن رہا ہے کہ نصرہ وہ مدد کیا گیا. اب یہاں پر وہ مدد کیا گیا تو جس کی مدد ہو رہی ہے وہ پتہ ہے، یعنی آبجیکٹ پتہ چل رہا ہے اور ورب پتہ چل رہا ہے، لیکن مدد کس نے کی ہے وہ پتہ نہیں چل رہا. سبجیکٹ جو ہے وہ مجہول ہے، کام کرنے والا پتہ نہیں. نصرہ وہ مدد کیا گیا، جیسے اخبار میں آتا ہے کہ فلاں حادثے میں 5 لوگ مارے گئے، 5 لوگ 10 لوگ قتل کر دیے گئے. قاتل کون ہے پتہ نہیں. اس کے لیے جو فعل ماضی کا ہمارے پاس ساؤنڈ ہے وہ ہے فعلا، فتحا، بعثا. بعثا کا مطلب ہے وہ مبعوث کیے گئے، وہ بھیجے گئے. جعلا وہ بنائے گئے، جمعا وہ جمع کیے گئے، وہ جمع کیا گیا. سوری یہ سب کے سب سنگولر ہے، تو جمعا وہ جمع کیا گیا. ذہبا، ذہبا کا شاید نہیں بنے گا. رفعا وہ اٹھایا گیا. سحرا وہ جادو کیا گیا. صلحا وہ صلح کیا گیا. لعنا وہ لعنت کیا گیا. تو قرآن پاک میں ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو کفار ہیں، لعنو وہ سب کے سب لعنت کیے گئے. لعنت کس نے کی پتہ نہیں، لیکن وہ لعنت کیے گئے. تو وہاں لفظ لعنہ نہیں آیا بلکہ لعنہ کی جگہ لعن آیا. تو ایک ہی وزن ہے فعل ماضی کا فعلا، اور پھر فعلا سے ہی پوری سیریز ہے، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا. لعنا، لعنو، لعنتا، لعنتم، لعنتو، لعنا. منع وہ منع کیا گیا. کہیں پر جا رہا تھا، جاتے جاتے منع کر دیا گیا، آپ اندر نہیں جا سکتے، بندے پورے ہو گئے، ویسے ہی سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. تو منع، منعو، منعتا، منعتم، منعتو، منعنا. نفع وہ نفع دیا گیا، یعنی اس کو پروفٹ ہوا. نفع کس نے دیا پتہ نہیں. نفع، نفعو، نفعتا، نفعتم، نفعتو، نفعنا. پہلا پیج کا تو میں نے اب یہ میننگ بھی ریوائز ہو رہے ہیں اور ایک نیا ساؤنڈ آپ کے پاس ایک نئے معنی کے ساتھ آیا ہے. اب آپ لوگ اس کا ذرا ترجمہ، کوئی بھی بھائی کوئی بھی لفظ اٹھائیں اور اس کا ٹیبل سنائیں مجھے فعل ماضی سے. ابھی ہم فعل ماضی کو ریوائز کر رہے ہیں، پھر فعل مضارع پہ جاتے ہیں. نصرہ، نصرو، نصرتو، نصرتم، صحیح ہے. نصرہ وہ مدد کیا گیا، ٹرانسلیشن کے ساتھ. نصرہ وہ مدد کیا گیا، نصرو وہ مدد کیے گئے، ہوں. نصرتو، نصرتا نصرتا، نصرتا آپ مدد کیے گئے. تم مدد کیے گئے. ہاں نصرتم تم سب مدد کیے گئے. نصرتو میں مدد کیا گیا، میری مدد کی گئی. ہاں 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 بالکل، میں مدد کیا گیا یا میری مدد کی گئی، دونوں صحیح ہے. نصرنا ہماری مدد کی، نصرنا نصرنا، نصرنا ہماری مدد کی گئی. ہماری مدد کی گئی. ٹھیک ہے جناب، کوئی اور آگے بڑھے. فراز بھائی آپ بتائیے، کوئی بھی لفظ کوئی سا بھی اٹھائیں اور سنا دیں. تریکا، توریکا، اوکے، کیا مطلب ہوگا؟ اس کو چھوڑا گیا، وہ اس کو چھوڑا گیا. گیا. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. تریکو ان سب کو چھوڑا گیا.
तुरिकता तुम्हें छोड़ा गया, तुरिकतुम तुम्हें छोड़ा गया, तुरिकतु मुझे छोड़ा गया, तुरिकना हम सबको छोड़ा गया। बिल्कुल सही। जनाब कोई और लफ्ज से इससे पहले जुल्करनैन, एक मेरा सवाल है। जरूर। मैं हमेशा एक शायद कंफ्यूजन का शिकार रहता हूँ। फेल, फाइल और मफूल, हाँ ठीक है ना? फेल तो हो गया वर्ब, हाँ, फाइल हो गया काम करने वाला, ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट है और जिसमें काम किया उसमें ऑब्जेक्ट है, वो वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो जी हाँ। मफूल ऑब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट जो है फाइल हो गया। हाँ, देखिए जो मफऊल है ना, हाँ वो जी। उसका साउंड भी मफऊल वाला है। मंसूर, मदद किया गया। नहीं, वो इसका इससे मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे अंग्रेजी ओके, का उर्दू से जो है ना वो हाँ, ओके ओके। तो जो ब- इंग्लिश में सब्जेक्ट काम करने वाला, सब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट मफऊल, ठीक है बस। सब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट मफऊल। जज़ाक। जी, जुल्करनैन आप कुछ सुना रहे थे। जी। ज़ोकिरा वो जिक्र किया गया, हाँ, ज़ोकिरु वो ज़ुकिरा सब वो जिक्र जिक्र किया, किया गया, बिल्कुल। ज़ोकिरु वो सब जिक्र किए गए, ज़ोकिरता तुम जिक्र किए गए, ज़ोकिरतुम तुम सब जिक्र किए गए, ज़ोकिरतु मैं जिक्र किया गया, ज़ोकिरना हम जिक्र किए गए। ठीक है, इसके बाद शफीक भाई आप भी बता दीजिए, कौन सा बताएंगे। दुखीला वो दाखिल किया गया, सही। दुखीला दुखीलो, दुखिलू, दुखीलता दुखीलतुम, दुखीलतु दुखिलना। दुखिल। अब इसकी मैं आपको कुरान पाक से कोई मिसाल देता हूँ ताकि तर्जुमा समझना आपके लिए आसान हो। इरशाद बारी है, दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु, जिल्लत उन पर मुसल्लत कर दी गई। दुरिबत का मतलब यहाँ मारना नहीं बल्कि मुसल्लत करना। दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु, जिल्लत उन पर मुसल्लत कर दी गई। किसने मुसल्लत की? सब्जेक्ट का है, लफ्जों में नहीं है। नहीं है, यही मजहूल है। उन पर मुसल्लत, उन पर जिल्लत जो है वो मुसल्लत कर दी गई। वैसे तो हर फेल का फाइल हकीकी अल्लाह ताला है, आपके अल्लाह ने मुसल्लत की। बात यह है कि सेंटेंस में कहाँ है सब्जेक्ट कि हम उसको पहचाने, तो वो नहीं है। ये तो वहां भी कुरान पाक में लफ्ज आया दुरिबत, दुरिबत अलैहिमुज़िल्लतु वल मस्कना। इसी तरह खुलिका मिन माइन, वो कैसे है, वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजुमु साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़ फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। फलयंजुरिल इंसान, इंसान को चाहिए कि वो देखे, मिम्मा खुलिक, किस चीज से वो पैदा किया गया। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, वो उछलते हुए पानी से पैदा किया गया। खुलिका, वो तख्लीक किया गया। तख्लीक किसने किया? लफ्जों में जाहिर नहीं है। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, इंसान पैदा किया गया उछलते पानी से। दाफिक कहते हैं जिस पानी में वो हो, दफ हो, उछलना हो। तो रुज़िक़ा, वो रिज्क दिया गया। रुज़िक़ु, रुज़िक़ता, रुज़िक़तुम, रुज़िक़तु, रुज़िक़ना। इसकी मिसाल कुरान पाक में रज़क़ अल्लाह तो आता है कि अल्लाह ताला ने रिज्क दिया, लेकिन रुज़िक़ु वो सब रिज्क दिए गए, इस तरह के भी लफ्ज़ मिलेंगे। मैं अच्छा, यहाँ मैं एक और बात अर्ज करता चलूँ कि फ़ेल मजहूल की इब्तिदा दम्मा से होती है, यानी पेश से होती है, लेकिन बाब फ़ाल का जो फ़ेल मुज़ारे है वहां पर भी इब्तिदा दम्मा से होती है, मगर एक फ़र्क है। वो अगर बाब फ़ाल होगा ना तो उसका वज़न है अक्रमा युक्रिमु, अक्रमा युक्रिमु अबसरा युबसिरु। तो सेकंड लास्ट कलमे के नीचे ज़ेर होगी। अगर सेकंड लास्ट कलमे के नीचे ज़ेर नहीं है बल्कि उस पर ज़बर है तो फिर कन्फर्म है कि ये मजहूल है, क्योंकि मजहूल का वज़न अभी हमने पढ़ा फ़ुइला युफ़अलु, दुरिबा युद्रबु, नुसिरा युनसरु, खुलिका युखलकु। अब देखिए मेरे सामने जो मिसाल है, युखलकु, युखलकु, युखलकूना, युखलकु वो पैदा किया गया, युखलकूना वो सब पैदा किए गए, युखलकूना वो सब पैदा किए गए। इरशाद बारी क्या है? अयुश्रिकून मा ला यखलुकु शैअन व हुम यखलकून। अशरका युश्रिकु ये बाब फ़ाल है, क्या वो शिरक करते हैं? मा ला यखलुकु शैअन,
کیا وہ شرک کرتے ہیں ان سے جنہوں نے لا یخلق شیئا، انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، لا یخلق شیئا، نہیں تخلیق کی انہوں نے کوئی چیز بھی، وہم یخلقون، اور وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں، یعنی بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو معاذ اللہ، ما لا یخلق شیئا، انہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا، وہم یخلقون، اور وہ تخلیق کیے گئے ہیں، یعنی ان کو بنایا گیا ہے، تو جن کو بنایا گیا تم ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، تو یخلقو یہ فعل مجہول کی ایک مثال ہوئی۔ اس طرح اگر میں فعل مجہول کی کوئی اور مثال دیکھوں اسی میں، تو اسی طریقے سے وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے گئے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، وہم یخلقون، وہ تخلیق کیے گئے ہیں، وہ بنائے گئے، بنانے والا کون ہے پتہ نہیں، فعل مجہول ہے۔ اچھا، یہ میں نے کوئی میں بھی سرچ کر رہا تھا تو مجھے بھی یہ کافی زیادہ ایک ہی جگہ پہ مجہول کا باب جو ہے وہ مل گیا، جس مل میں گیا ہے، آیات موجود ہے۔ آیات موجود ہے، تو بالکل آپ شیئر کریں، میں آپ کو وہ دیتا ہوں، وہ میں جتنی آپ بھی ہیں کو الاؤ کرتا ہوں، یہ میں نے آپ کو ہوسٹ کیا ہے، آپ بالکل شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ باب مجہول میں ہے، ہوں، اسکرین کو صحیح ہے، وہ بتاتے چلے جائیں، جیسے یہاں پہ بالکل بالکل بھئی، یہ دیکھیں، یہ بالکل، افلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا ينظرون، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کیسے وہ تخلیق کیا گیا، تو خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتم، خلقتو، خلقنا، یہ تو ہو گیا فعل ماضی مذکر کا، مؤنث کا خلقت، خلقنا، خلقتی، خلقتن، اب اگر آپ کو یہ ساؤنڈ اجنبی لگ رہا ہو تو اس کا مطلب مؤنث والی کلاس میں آپ نہیں تھے یا بھول گئے، تو خلقت یعنی جس کلاس میں مؤنث کے بارے میں پڑھایا گیا تھا وہ میری مراد ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے، تو آگے بنی الاسلام علی خمس، بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی 5 چیزوں پر۔ اچھا، بنا جو ہے، بنا بنیاد رکھنا، وہ اگر اس کو میں بنا پڑھوں، من بنا للہ مسجدا، جو بنائے گا اللہ کے لیے مسجد، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، تو بنا کا مطلب ہے بنانا، اس نے بنایا، من بنا، جس نے بنایا، اور بنیا، بنایا گیا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ آگے چلیں، اگلی مثال، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، لا یسأل، وہ سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، عما یفعل، جو بھی وہ کرے، لا یسأل، وہ سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں یہ سنگولر ہے، یسأل، یسألون، یسأل، یسألون، اور اس آیت میں دونوں آئے ہیں، یسألو بھی آیا اور یسألون بھی آیا، یسألو کا مطلب ہے وہ سوال کیا جائے گا، یسألون وہ سب سوال کیے جائیں گے، لیکن جو یسألو ہے اس سے پہلے لا، حرف لا بھی ہے، تو لا یسألو، وہ سوال نہیں کیا جائے گا، he won't be asked، وہ سوال نہیں کیا جائے گا، عما یفعلو، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، about what he does، وہ جو بھی کرے اس کا وہ سوال نہیں کیا جائے گا، وہم یسألون، بلکہ وہ لوگ سوال کیے جائیں گے، یعنی پبلک جو ہے، مخلوق جو ہے، ان سے سوال کیا جائے گا، اللہ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تو اس آیت میں آپ کو 2 فعل مجہول مل گئے۔ جی آگے بڑھیں، تو یہ اس کا ٹیبل دیا ہوا ہے، وہ بالکل، ہم آیت کی طرف چلتے ہیں، آیتیں نیچے موجود ہیں، جی ہاں، جیسے یہاں پہ نادا کا نودیا، فلما جاءها نودیا، کہ جب وہ آیا تو ندا دیا گیا، ندا دیا گیا، کہیں سے آواز آئی، he was called، تو وہ کہاں سے آواز آئی، تو وہ ندا دیا گیا، یہ نودیا کا مطلب ہے، اور نادا کا مطلب ہے ندا کرنا۔ آگے چلیں، تو کتاب انزل الیک، کتاب نازل کی گئی اس کی طرف، کتاب انزل الیک، کتاب انزل الیک، اب یہ انزل ینزل باب فعال ہے، انزل ینزل، لیکن انزل کو کر دیا انزل، تو یہ مجہول ہو گیا، اس کا مطلب ہو گیا انزل کا نازل کیا گیا۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، یہاں القا فعل معروف ہے،
اور اس کا فاعل لفظوں میں واضح ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا زمین پر ڈالا، لیکن القا کو اگر کر دیا جائے القیا تو اب یہ ہو گیا پیسو وائس. القیا یہ پیسو سچویشن میں القیا السحرۃ ساجدین، وہ تمام جو جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے. آتیناہ، اتا یاتی، اتا، اتو، اتیتا، اتیتم، اتیتو، اتینا. اتینا ہم نے دیا، اتینا ہم نے دیا، ہو اس کو، اتینا ہو وی گیو ہم ہم نے اس کو دیا. لیکن اگر اتا یاتی کو کر دیں اوتیا تو اوتیا کا مطلب ہو جائے گا دیا گیا. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا کی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا تو اس کو خیر کثیر عطا کی گئی، اس کو خیر کثیر دی گئی ہے. اور دینے والا کون ہے؟ لفظوں میں ظاہر نہیں ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اسے ہر چیز میں سے دیا گیا ہے، اسے ہر چیز میں سے دیا گیا. اور یہ بات ہو رہی ہے بلقیس کی، تخت بلقیس کی، اور اس واقعے کی، تو اس لیے ترجمے میں لکھا ہے اینڈ شی ہیز بین گیون. تو شی ہیز بین گیون اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اوتیت وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، تو جب وہ آئے تو انہیں نداد دی گئی. ان بوری کا، بوری کا بھی جو ہے وہ بارکا یبارکو کا مجہول ہے. ان بوری کا من فی النار، تو برکت دی گئی ہے. من فی الناری جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے. واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور انہوں نے خدا بنا لیا اللہ کے علاوہ کو. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، تو وہ بت جو ہے کچھ پیدا نہیں کرتے، کچھ تخلیق نہیں کرتے، بلکہ تو وہ خود کریٹ کیے گئے ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. باقیوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اوپر سے جا رہا ہے؟ آ رہا ہے سر آستہ آستہ. کہ اصل میں نے یوں اس لیے سوال پوچھا کہ یہ اچانک پتہ ہے کیا ہوا کہ جب ساری آیات آئی نا تو ثلاثی مجرد اور مزید فی کے پیسو وائس مکس ہو گئے. کیونکہ پہلے تو میں نے آپ کو لے کے چلا تھا فتح کا فتحہ، نصرہ کا نصرہ، ضربہ کا ضربہ، آپ سنا رہے تھے. پھر ہم آیات پہ آئے تو آیات میں تو سبھی آ رہا ہے. تو چلیں اب اپنی پریزنٹیشن کو آپ اسکرین میپ شیئر کرتا ہوں اور میں ایک سیکنڈ اسٹیپ کی طرف جاتا ہوں تاکہ باقیوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہماری بک ہے کلاس میں ہم چل رہے تھے پیسو پہ، اور یہ ہو گیا تھا ضربہ. ہم کچھ ایگزامپل ہم نے اس پیج سے اٹھائی تھی. خلقہ اور رزقہ، رزقہ وہ رزق دیا گیا، خلقہ وہ پیدا کیا گیا، اور اس کی مثالوں پہ بھی بات ہو چکی. یہاں اگر بات کریں تو چند الفاظ اگر یہاں سے لے لیں تو قتلہ وہ قتل کیا گیا، کتبہ وہ لکھا گیا، اور نفخہ یا نذرہ، نذرہ وہ دیکھا گیا، حملہ وہ اٹھایا گیا، صبرہ وہ صبر کیا گیا، ظلمہ وہ ظلم کیا گیا، یعنی اس پر ظلم ہوا، ظلمہ اس پر ظلم ہوا. اور یہ قرآن پاک میں ظلمہ سے فعل مجہول مل جائے گا، کیونکہ یہ 266 ٹائم ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ بار ایسا ہوگا کہ معروف کی جگہ مجہول آیا. غفرہ وہ بخشا گیا، غفرہ اس نے مغفرت کی، اور غفرہ وہ بخشش کیا گیا. غفرہ بڑی مشہور دعا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو غفرہ کا مطلب ہے وہ بخشش کیا گیا. تو کہیں کہیں کسی کے وہ اپنا قبرستان میں تختی پہ غفر اللہ بھی لکھا ہوا بھی جاتا ہے، یعنی لکھا جاتا ہے کہ اس کی مغفرت کی گئی، یعنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو کتبہ کا مطلب کمایا گیا، اور کذبہ کا مطلب جھوٹ بولا گیا، اور غفرہ کا مطلب مغفرت کیا گیا. اگلے پیج میں سے بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں. سمع وہ سنا گیا، حزن
حزینہ کا پتہ نہیں بنے گا نہیں بنے گا. حزینہ وہ غمگین ہوا، حزینہ وہ غم دیا گیا، نہیں میرے خیال ہے اس کا نہیں بنے گا. اور حسبہ وہ گمان کیا گیا، یعنی اس کے بارے میں سوچا گیا. اور حفظہ وہ حفاظت کیا گیا، خسرہ. اسی طرح علمہ وہ جانا گیا، علمہ اس نے جانا، لیکن علمہ وہ جانا گیا. اور عملہ وہ عمل کیا گیا. اب آ جاتے ہیں اس کے فعل مضارع پہ. فعل مضارع سے کس طرح بنتے ہیں، تو دوبارہ شروع کرتا ہوں فرسٹ پیج سے. تو یبعث، یفتح وہ کھولا جاتا ہے، یبعث وہ بھیجا جاتا ہے، یبعث وہ بھیجا جاتا ہے، یبعثون وہ سب بھیجے جاتے ہیں، تبعث آپ بھیجے جاتے ہو، تبعثون آپ سب بھیجے جاتے ہو، ابعثوا نبعث. اسی طرح یجمع وہ جمع کیا گیا، یجمعون وہ سب جمع کیے گئے، تجمع آپ جمع کیے گئے، تجمعون آپ سب جمع کیے گئے، اجمع میں جمع کیا گیا، اور نجمع ہم سب جمع کیے. سوری میں نے پورا ماضی کا پڑھ دیا. یجمع وہ جمع کیا جاتا ہے، یجمعون وہ سب جمع کیے جاتے ہیں، تجمع آپ جمع کیے جاتے ہو، اور تجمعون آپ سب جمع کیے جاتے ہو، اجمع نجمع. تو یہ یجمع یجمعون تجمع تجمعون اجمع نجمع یہ مجہول ہے. اسی طرح یلعن وہ لعنت کیا جاتا ہے، یلعنون وہ سب لعنت کیے جاتے ہیں، تلعنو تلعنون العنون العنو. یمنع وہ منع کیا جاتا ہے، یمنعون وہ سب منع کیے جاتے ہیں، تمنعو تمنعون امنعو نمنع. نیکسٹ پیج کے آپ لوگ کریں، اس میں سے کچھ لفظ اٹھائیں اور اس کا فعل مضارع پڑھیں. ینصرو ینصرون، تنصر تنصرو تنصرون، انصرو ینصرو. کیا مطلب ہوگا؟ ینصرو وہ مدد وہ مدد کیا جاتا ہے، صحیح ہے. ینصرون وہ مدد کیے جاتے ہیں. یظلم وہ ظلم کیا جاتا ہے، یظلمون وہ سب ظلم کیے جاتے ہیں، تظلمو تم ظلم کیے جاتے ہو، تظلمون تم سب ظلم کیے جاتے ہو، اظلمو صاحب میں ظلم کیا. اس کی جو نشانی سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی دمہ ہوگا پہلے لفظ پہ اور مد سیکنڈ ہوگی لاسٹ میں زبر ہوگا. اور سیکنڈ لاسٹ میں زبر ہوگا. بالکل یہی نشانی ہے، آپ نے صحیح پہچانا. یعنی جب کہ ہم ثلاثی مجرد میں ہوں، یعنی جب کہ صرف حروف اصلیہ بیسک جو لیٹرز ہیں وہ 3 ہی ہوں، تو پھر یہ ہوگا کہ اسٹارٹ میں جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ میں زیر نہیں ہوگا، نہیں، سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہوگا، سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہوگا. وہی تو ہم کب سے پڑھ رہے ہیں. ابھی جیسے اس کی مثال ہے نا یضربو، یورفو، یض یورفو نا یورفو، تو سیکنڈ لاسٹ پہ زیر نہیں. یضربو. اس کو یعرفو نہیں پڑھیں گے نا، اس کو پڑھیں گے یعرفو، یعرفو، یعرفو. را پر زبر کرنا ہے جبھی تو مجہول بنے گا. اگر اس را کے نیچے زیر کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ یہاں زیر ہے، تو وہ تو باب افعال کا فعل مضارع بن جائے گا، اعرف یعرفو، اکرم یکرمو، ابصر یبصرو. تو یہ زبر ہی تو بتائے گی بہت ساری جگہوں پہ ہمیں کہ یہ مجہول ہے. تو 2 نشانیاں، ایک یہ اور ایک یہ 2 نشانیاں ہیں، یہ دونوں ہونا ضروری ہے ثلاثی مجرد کے مجہول میں. اور فعل ماضی میں تو آسان ہے کہ فعل ماضی میں جو ہے وہ اسٹارٹ میں پیش ہوگا، اور جو سیکنڈ کلمہ ہے اس کے نیچے جو ہے وہ زیر ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ زبر ہوگا. تو حملا، ضربا، ظلم، عرفا، اس طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے، ماضی اور مضارع آپ نے دونوں سمجھ لیا. اب میں چلا جاتا ہوں ثلاثی مجرد کے بعد، یہ مثال پر آ جائیں. ثلاثی مجرد کا ہی مثال، وہبا کا کیا ہوگا؟ وہبا. یہبو یہ مشکل ہے کہ کیا بنے گا. یہ وہبا، وہبا یوہبو، وہبا یوہبو، وذر یوذرو، وقع یوقعو. اس کی جو واو ہے وہ لوٹ آئے گی. اس کو ہم کل اگلے درس میں پھر دیکھ لیں گے کہ اس کو کس طریقے سے مزید کلیئر کرنا ہے. اس کا فعل ماضی تو کنفرم ہے کہ وہبا کی جگہ وہبا،
اور وضع وہ رکھا گیا، وعیدہ وہ وعدہ کیا گیا، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وعد المتقون، تقوی والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وعدہ کس نے کیا ہے وہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا فعل ہے کہ جو مجہول ہے اس کا فاعل، تو وعد المتقون، وجدہ وہ پایا گیا، وصفہ وہ وصف بیان کیا گیا، اور وصلہ وہ ملایا گیا، وعدہ وہ واضح کیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر جب آپ یہاں پر آئیں گے اجوف میں تو ساؤنڈ کچھ چینج ہوگا، جو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ جس کا ساؤنڈ یعنی اگلے درس میں کہ اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے۔ اگر آ جاتے ہیں محموز میں، محموز میں آسان ہے، سألہ کی جگہ سئلہ ہو جائے گا۔ سئلہ یسألو، ابھی ہم نے پڑھا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ سوال نہیں کیا جائے گا کسی بھی چیز کا، پروردگار عز و جل سے کسی چیز کا سوال نہیں ہوگا، بلکہ لوگ سوال کیے جائیں گے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اسی طرح بدأ کا مطلب ہے اس نے ابتدا کی، تو بدیع وہ ابتدا کیا گیا، قرأ اس نے قراءت کی، قرئ وہ پڑھا گیا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا تو غور سے سنو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ تو وہاں قرأ الگ کا لفظ نہیں ہے بلکہ قُرِئَ کا ہے، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، سبجیکٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے، جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر یہ حکم ہے، تو یہ ہے فعل مجہول۔ اسی طرح امرا اس نے حکم دیا، امرا وہ حکم دیا گیا، اخذا اس نے ٹو ٹیک ٹو کیچ اس نے کچھ لیا کچھ کیچ کیا، مگر امرا وہ حکم دیا گیا، اخذا وہ لیا گیا، اور اکلا اس نے کھایا، اکلا وہ کھایا گیا، تو وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کو کھایا گیا، کوئی بندہ تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے آپ جب ثلاثی مزید فی کے ابواب میں بھی جائیں گے تو آپ کو یہی چیز ملے گی، بدلہ کی جگہ ہو جائے گا بدلہ، بدلہ یبدلو، یبدلو آخر میں جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے جو زیر ہے وہ زیر نہیں رہے گی بلکہ وہ زبر ہو جائے گا۔ اسی زبر سے ہی آپ پہچانیں گے کہ یہ ایکٹیو وائس نہیں بلکہ پیسو وائس ہے۔ دیکھیے اس کا کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، بدلہ، بدلہ سے آپ نے اس کا پیسو وائس بنایا بدلہ۔ جب یہ تشدید کے نیچے زیر ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ زیر ہے، دال پہ بھلے زبر لگ رہا ہے لیکن یہ تشدید کے نیچے چکے ہے لہٰذا اس کو زیر کنسیڈر کریں گے، یہاں تشدید کے اوپر ہے اس کو زبر کنسیڈر کریں گے، بدلہ۔ اب اس کا جو فعل مضارع ہے وہ کیسے بنے گا، یبد، یہاں پر اگر آپ بولیں گے اس پیش سے میں نے اس کو مجہول بنایا، تو بھائی پیش تو آلریڈی ہے معروف میں، کیا احسان کیا، کیا نیا کیا، تو نیا یہ ہے کہ یہ جو زیر ہے یہ والی یہ زبر میں بدل جائے گی، یبدلو، یہ زبر بتائے گی کہ یہ مجہول ہے، ورنہ ضمہ تو اس پہ پہلے سے ہی ہے، بدل یبدلو، بشر یبشرو، بشنا یبینو، حرم یحرم، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اللہ تعالیٰ نے حرمت علیکم حرام کی گئی ہے، کس نے حرام کی، لفظوں میں ظاہر نہیں ہے، یہی پیسو وائس ہے، حرمت علیکم حرام کی گئی ہے تم پر، امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وغیرہ وغیرہ۔ تو حرمت کہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسلوب اختیار فرمایا کہ جہاں سبجیکٹ لفظوں میں نظر آتا ہے، حرم اللہ علیکم اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا، لیکن کہیں کہیں سبجیکٹ فاعل لفظوں میں نظر نہیں آتا اور ارشاد ہوتا ہے حرم علیکم حرام کیا گیا تم پر، اور کہیں لفظوں میں نظر آتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، بے شک اس نے حرام کیا تمہارے اوپر مردار اور خون اور وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں حرام اس نے کی، اور کہیں ارشاد ہوا کہ حرام کیا گیا۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ پیسو وائس کیا ہے، مجہول کیا ہے۔ اس کی مزید مثالوں پہ بات کرتے ہیں، سبح یسبح، اور اگر اس کا پیسو وائس بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا ذوالقرنین، سبح سبح صبح لا صبح صبح یسبح
सुब्बिहा युसब्बहु, बिल्कुल। चलें तो युसब्बहु से आप पूरा टेबल सुनाइए। और युसब्बहु युसब्बहुना तो सब्बहु तो सब सब्बहुना उसब्बहु नसब्बहु। बिल्कुल ठीक है, माशाअल्लाह। फराज भाई आप सुनाइए अज़्ज़बा से फ़ेल माजी मजहूल और फ़ेल मुज़ारे दोनों। उज़्ज़िबा, तर्जुमा भी। उसको अजाब दिया गया। वो अजाब दिया गया, या ठीक है चलें उसको अजाब दिया गया, इट्स ओके। उज़्ज़िबु, उन सबको अजाब दिया गया। उज़्ज़िब्ता, तुम्हें अजाब दिया गया। नाउज़ु बिल्लाह। उज़्ज़िब्ता, तुम सबको अजाब दिया गया। उज़्ज़िब्तु, मुझे अजाब आप दिया तर्जुमा ना किया करें, बस आखिर का एंड कर दें। उज़्ज़िबना, गया। उज़्ज़िबना। जो इसका फ़ेल मुज़ारे युअज़्ज़बा, युअज़्ज़बु, युअज़्ज़बु, यस, ये युअज़्ज़ब, दम्मा अपनी जगह पर रहेगा, युअज़्ज़बु, ये पेश अपनी जगह पर रहेगा जी। युअज़्ज़बु, युअज़्ज़बूना, तुअज़्ज़बु, तुअज़्ज़बूना, उअज़्ज़बु, नुअज़्ज़बु। बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप आगे जब जाएंगे तो बाब तफ़ईल के अंदर यही है। कल्लमा कुल्लिमा, कल्लमा का मतलब उसने कलाम किया, कुल्लिमा वो कलाम किया गया, नज़ला उसने नाजिल किया, नुज़िला वो नाजिल किया गया। और यहाँ इन्होंने लिखा हुआ भी है कि हमारा जो बाब तफ़ईल का जो पैसिव वॉइस है वो फ़ुइला युफ़अलु के वज़न पे होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये है पैसिव वॉइस का साउंड। जब बाब मुफ़अला के अंदर आते हैं जिसमें एक्स्ट्रा अलिफ आफ्टर फर्स्ट लेटर ऑफ पास्ट फॉर्म, ये जब सिचुएशन आती है उसका जो मजहूल है, उसका जो पैसिव वॉइस है वो है फ़ुइला, बूरिका के वजन पे। फ़ुइला बूरिका, अभी हमने थोड़ी देर पहले आयत पढ़ी थी ना, उसमें बूरिका का लफ्ज आया था। बूरिका वो बरकत दिया गया, बूरिका वो बरकत दिया गया। अम बूरिका मन फिन्नारी व मन हौलहा, वो बरकत दिया गया मन फिन्नारी व मन हौलहा। तो बूरिका वो बरकत दिया गया, और हुसिबा वो हिसाब लिया गया। और अल्फाजों का इस्तेमाल यहाँ पे, नू दिया, हमने पढ़ा नू दिया, वो निदा दिया गया। एक तो है नादा, उसने निदा दी, और नू दिया वो निदा दिया गया। जैसा कह रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर पहुंचे तो वो निदा दिए गए, जैसे थोड़ी देर पहले हमने ये आयत पढ़ी। सूरह ठीक है जुमा की जनाब। बड़ी मशहूर आयत है, या अय्युहल्लज़ीना हाँ, या नूदिया अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लिस्सलात नूदिया मिन यौमिल लिस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब जुम्मे की नमाज के लिए निदा जुमा, दी जाए। जब तो निदा देने वाला चाहे कोई भी हो, नू दिया, जब निदा दी जाए, तो ये है मजहूल। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बाब फ़आल में जब आते हैं तो अब सरा की जगह हो जाएगा उबसिरा, और युबसिरु की जगह हो जाएगा युबसरु। सिर्फ यहाँ एक जेर से जबर हो जाएगा इसके पैसिव वॉइस में, और उबसिरा हो जाएगा, उबसिरा। देखें इसका नीचे बाब फ़आल के लास्ट में लिखा होगा कि पैसिव वॉइस का साउंड क्या है। ये लिखा है उफ़इला युफ़अलु, तो उबसिरा युबसरु। कुछ तर्जुमे देख लेते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पर अखलसा या अरसला उसने भेजा, उरसिला वो भेजा गया, असरफा उसने इसराफ किया, उसरिफा वो इसराफ किया गया, असलमा वो इस्लाम लाया, उस्लिमा वो इस्लाम लाया गया। ये पता नहीं दुरुस्त बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने आपको कहा कि हर जगह सेंस नहीं बनेगा, लेकिन आपको एक फार्मूला, एक अंदाज पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगरका वो गर्क हुआ, तो इसका भी नहीं बनेगा। अफसदा उसने फसाद किया, और नहीं, इसको कर सकते हैं आप। ओगरेका को आप कर सकते हैं, उसे डुबोया गया। हाँ वो डुबोया गया, उगरिका वो डुबोया गया, गरक ठीक किया है, गया। वो गर्क किया गया। इसी तरीके से अक्समा उसने कसम खाई, उक्सिमा वो कसम खाया गया, और उफसिदा वो फसाद किया गया। और उन जिला, अभी जिस तरह कुरान पाक की आयत हमने पढ़ी, उन जिला इलैक, उन जिला इलैक नाजिल किया गया। अनजला का मतलब तो होता है उसने नाजिल किया, और उन जिला वो नाजिल किया गया। अनफका उसने खर्च किया, उनफिका वो खर्च किया गया। आसान है यार, आप एक दिन में सारा पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, कमाल है। बाब इफ़आल भी हो गया, 5 पेजेस इसके हैं। तो ये बताइए हमारी आखिरी क्लास कब है?
کیونکہ میرا پلان میں فیبرری تک شامل تھا، دسمبر سے فروری اینڈ ہے، اب اینڈ چل رہا ہے ابھی. میں نے آپ کو تھرسڈے کی کلاس میں بتایا کہ آپ لوگوں کے 3 چیپٹر رہ گئے ہیں، جس میں سے ایک مجہول تھا اور 2 اور تھے. تو سنڈے آج یہ ہو گیا، آج اس کا تھوڑا سا ایک پارٹ رہ گیا، وہ اگلے لیسن میں ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ٹیوزڈے اور تھرسڈے ہمارا کورس جو ہے سمجھے کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر جو ہم نے کہا آپ کو کہ ریویژن کے لیے ہم ایک 1 منتھ رکھیں گے، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور وہ سب. لیکن جو گرامر جتنا ایک پورشن تھا جو آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنا تھا، یہ پوری بک اس کے جو پارٹ تھے وہ تمام کے تمام الحمدللہ ہو گئے. یہ ہمارا لیسن نمبر آئی تھنک 33 ہوگا شاید، میں چیک کر لوں گا میں. تو اب یہ کچھ ابواب رہ گئے، باب افتعال اور استفعال. کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سمجھ تو لیا آپ نے کہ ہے کیا؟ سیم ہوگا نا ہر جگہ پہ، سیم ہے ہر جگہ، سیم ہے ہر جگہ. اگر آپ کو دیکھنا بھی ہو نا کہ کیا ہے، تو ہر باب کے لاسٹ میں انہوں نے مجہول کا ساؤنڈ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے، لیکن آلموسٹ بالکل سیم ہے. وہ یہ کہ شروع میں حمزہ ہے، پہلے ماضی میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے، فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ کے اوپر زبر ہے، اور شروع میں ضمہ ہے. تو شروع میں پیش ہے، یعنی فعل مضارع اور فعل ماضی دونوں کے شروع میں پیش ہے. فعل ماضی میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے، اور فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ کے اوپر زبر ہے. دیٹس اٹ. اور باقی مطلب تو آپ سمجھ گئے کہ اس کا فاعل چونکہ معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو مجہول کہتے ہیں. قرآن پاک میں اس کا استعمال ہے، مگر معروف کے مقابلے میں قلیل ہے، کم ہے استعمال، اسی لیے ہم نے اس کو اینڈ پہ رکھا تھا. اپنا فراز بھائی آپ وہ سلائیڈ شیئر کریں تو جو آپ آیات دکھا رہے تھے اس میں سے کچھ آیتیں مزید ہم کر لیتے ہیں. جی ہم پہنچے تھے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. ترجمہ کیجئے اسی آیت کا آپ میں سے کوئی بھی. بیٹا کمان وَاتَّخَذُوا اور انہوں نے بنا لیا من دونہی ان میں سے آلہہ رب کو، من دونہی اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، دون کا مطلب علاوہ ہے نا. جی بدون، ہاں جی علاوہ، من دونہی اس کے علاوہ آلہہ رب، جی ہاں، لا یخلقون جو تخلیق نہیں کر سکتا، شیئن کسی بھی شے کو، وہم یخلقون پس اور اس کو تخلیق کیا جاتا. ہاں اور وہ تخلیق کیے گئے ہیں، یعنی انسانوں نے جن کو خدا بنا لیا ہے معاذ اللہ، مشرکین نے، لا یخلقون شیئا انہوں نے کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا گیا، وہم یخلقون بلکہ وہ تخلیق کیے گئے ہیں. تو ایک ایسی خوبصورت مثال ہے کہ اس کے اندر خلق کا جو مادہ ہے اس کا معروف اور مجہول دونوں آپ دیکھ رہے ہیں. یخلقون یخلقون، یخلقون اور یخلقون، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. یہ یعنی فعل قرآن پاک کی آیت کا ایک اپنا ایک ٹیسٹ کیسا ہے اگر آپ اس کو فیل کریں کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ ایک چیز نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ نہیں بلکہ یہ ہوا ہے. اور ایک زبر زیر کا فرق ہے صرف اس میں دیکھا جائے تو، اور وہ ہے یا کے اوپر زبر اور یا کے اوپر پیش. یہ فعل مضارع ہے کہ فعل مضارع ہے نا، پہلے دونوں میں یا ہے. یخلقون کا مطلب ان کو تخلیق کیا جاتا ہے. وہم یخلقون بلکہ ہاں وہ تخلیق کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تخلیق کیے جاتے ہیں، یعنی انہوں نے کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا گیا اور وہ تخلیق کیے جاتے ہیں. یعنی آج بھی وہ تخلیق کیے جا رہے ہیں جس وقت آیت نازل ہوئی، نہ اور وہ بعد میں بھی تخلیق ان لوگوں نے. کرتے ہیں نہ، اور بلکہ ان کو تخلیق کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیچے آئیے. ذالک بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، نیچے 2-3 آیتیں نیچے آئیں. یہ ایک منٹ. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. قال اس نے کہا، یا قوم اے قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ کیوں جلدی کرتے ہو گناہ کی، قبل الحسنۃ نیکی سے پہلے. اے قوم کیوں گناہ کرنے میں جلدیاں کرتے ہو اچھائی کرنے سے پہلے. لولا تستغفرون اللہ کاش کہ تم سب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جاتا رہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اگر یہ ہوتا ترحمون تو ترحمون کا مطلب ہوتا تم سب رحم کرتے ہو، اور ترحمون کا مطلب ہوا تم سب پر رحم کیا جاتا ہے. رحم کرنے والا کون ہے وہ آیات میں اور لفظوں میں ظاہر نہیں ہے، اس لیے یہ پیسو وائس.
لولا تستغفرون کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اور کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں استغفار الگ؟ کیوں نہیں صحیح ہے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کر دے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صحیح ہے. آگے بڑھے تو دیکھیں یبعثون کا لفظ ہے نیچے لاسٹ میں، یبعثون قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، اور اس سے پہلے تفتنون بھی ہے. قل آپ فرما دیجئے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرما دیجئے کہ زمین و آسمان کے غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وما يشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے ایان یبعثون، یبعثون کا مطلب تو یہ کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے. ایان کا مطلب میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے، ان سب کو اٹھایا جائے گا. اور یہاں جو نفی ہے علم غیب سے، وہ ظاہر ہے کہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. وَجَعَلْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا ان کو أَئِمَّةً أئمہ قدوہ پیشوا، یدعون الی النار وہ بلائیں گے، یدعون وہ بلائیں گے آگ کی طرف. ویوم القیامت لا ینصرون یعنی وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے بنایا ان کو، یہاں ائمہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو بڑا بنایا، مگر بڑا بنانے کے باوجود انہوں نے لوگوں کو کفر و شرک کی دعوت دی. یدعون الی النار اور وہ لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے رہے، یعنی آگ والے کاموں کی طرف بلاتے رہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وہ قیامت کے دن مدد نہیں کیے جائیں گے. لا ينصرون وہ قیامت کے دن مدد نہیں کیے جائیں گے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ تعالی، لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہ الحمد اسی کے لیے حمد ہے، فی الاولی والآخرہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کا حکم ہے، اسی کے لیے حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ہم جو پڑھ رہے ہیں پیسو وائز، رجع اس کا فعل مضارع ہے، یرجعو یرجعو وہ لوٹتا ہے، یرجعون وہ سب لوٹتے ہیں، ترجعو آپ لوٹتے ہو، ترجعون آپ سب لوٹتے ہو. پیسو میں اگر آؤ تو یرجعو وہ لوٹایا جاتا ہے، یرجعون وہ سب لوٹائے جاتے ہیں، اور ترجعو آپ لوٹائے جاتے ہو، ترجعون آپ سب لوٹائے جاتے ہو. تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف تم لوٹائے جاتے ہو یا لوٹائے جاؤ گے. جی ایانہ کا مطلب پتہ چلا؟ ایانہ کا مطلب ہے کب، وما یشعرون ایانہ یبعثون وہ کب اٹھائے جائیں گے. وما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، اور ایانہ یبعثون وہ کب اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. نیچے آئیے. ایک یہ والی رہ گئی ہے، یہ تفتنون کا مطلب، تفتنون کا مطلب ہے کہ بلکہ بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم وہ قوم ہو جو فتنے میں ہو. فتنے ہو. یہ سورہ یاسین کی غالباً آیت ہے. قالوا طیرنا بک وبمن معک قال نہیں سورہ یاسین کی نہیں ہے. قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. وہ لوگ جو ہے نا، یہ کفار کی عادت تھی کہ وہ لوگ فال نکالتے تھے. طیرنا کہتے ہیں فال نکالنے کو. فال نکالنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے وہ دیکھا پاکستان میں وہ بورڈ لگا کے نجومی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی طوطا آتا ہے تو آ کے کوئی پرچی سلیکٹ کرتا ہے، دیکھا ہے وہ؟ جی جی، جو ساری دنیا کی قسمتیں تبدیل کرتا ہے اپنے سوا. اپنے سوا، وہ ہوتا ہے فال نکالنا. تو کافر جو ہے وہ فال نکالتے تھے. قالوا طیرنا بک، جب ان پر کوئی مصیبتیں آئیں تکلیفیں آئیں تو کہنے لگے طیرنا بک ہم نے فال نکال لی ہے، بکا آپ کی وجہ سے، آپ کے ساتھ. میں اس آیت کا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اس میں ڈیٹیل بہت ہے، لیکن چلیں اب شروع کر دیا تو میں عرض کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ فال نکالی، یعنی آج جو قحط سالی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے. معاذ اللہ نبیوں کو کہا. وَبِمَن مَعَكَ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا، یہ حواری اور جو آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے، ان کی وجہ سے تو ہم پر تکلیفیں آتی ہیں. آپ لوگوں کا آنا ہمارے لیے بری فال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال طائرکم عند اللہ، تمہاری فال یعنی تمہاری جو تقدیر ہے، اب یہاں طائر کا مطلب تقدیر ہے، تمہاری تقدیر تو اللہ کے پاس ہے. عند اللہ وہ اللہ کے یہاں ہے.
بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم وہ قوم ہو جو فتنوں میں ہو. آج بھی وہی حال ہے کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں سے فال نکالتے ہیں، انسانوں کو ان سے کسی کو صبح صبح دیکھ لے تو کہتے تیری شکل دیکھ لی آج تو سارا دن ہی خراب گزرے گا. یہی فال نکالنا ہے، اور اس کی شرن جو ہے وہ اجازت نہیں ہے بری فال نکالنے کی. ہاں اچھی نکالی جا سکتی ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا گمان رکھیں اور پازیٹیو تھنکنگ ہو. نیگیٹو کے لیے ہمارا دین، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس میں بل انتم قوم تفتنون کا بلکہ تم وہ قوم ہو جو فتنے میں ڈالے گئے ہو، بلکہ وہ قوم ہو جو تم فتنے میں ڈالے جاتے ہو اور ڈالے جاتے رہو گے. یعنی تم فتنوں میں اندر ڈلے ہوئے ہو تو تمہیں کیا سمجھ آئے گی کیا صحیح اور کیا غلط. آخری آیت جو اس سے وہو اللہ سے نیچے جو ہے، پیج موو کریں تو نظر آئے. فراز بھائی کہاں چلے گئے؟ راستے کی پکچر رک گئی لگتا ہے. نیٹ بھی رک گیا ان کا. آئی تھنک فراز بھائی اس کو آ گئے، اس کو موو کیجیے گا تو پیج کو. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سبحان اللہ. اور سلام ہو مجھ پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں والسلام علی، سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میری پیدائش ہوئی، جس دن مجھے پیدا کیا گیا. اگر میں بالکل پیسو کے مطلب میں جاؤں تو جو پیسو کا جو انداز ہوتا ہے ولیدہ، وہ پیدا کیا گیا. کس نے پیدا کیا پتہ نہیں. ولیدہ وہ پیدا کیا گیا، ولیدو وہ سب پیدا کیے گئے، ولدتا آپ پیدا کیے گئے، ولدتم آپ سب پیدا کیے گئے، ولدتو میں پیدا کیا گیا. تو ولدتو میں پیدا کیا گیا، والسلام علی یوم ولدت، اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا کیا گیا. حضرت کہنے والے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی ہو مجھ پر اس دن جب میں پیدا کیا گیا، ویوم اموت، اور اس دن پر جس دن کہ میرا وصال ہوگا، میرا انتقال ہوگا، مجھے موت آئے گی. ویوم ابعث حیا، اور اس دن پر سلام ہو جب میں اٹھایا جاؤں گا زندہ. ابعث حیا، مجھے اٹھایا جائے گا، حیا زندہ. ابعثو کا اگر میں ٹیبل پڑھوں، یہ آپ میں سے کوئی پڑھتے ہیں؟ ابعثو، یبعثو سے سٹارٹ لیں. یبعثو، یبعثون، تبعثو، تبعثون، ابعثو، نبعثو. یبعثو سے لیکن نبعثو تک کا مطلب بھی بتائیں. یعنی وہ پیدا کیا گیا؟ نہیں یبعثو وہ اٹھایا گیا. وہ بعث یبعثو کا مطلب تو اٹھایا جانا یا بھیجنا، یا مبعوث ہونا یا ریٹرن. جی یبعثو وہ اٹھایا گیا، یبعثون وہ سب اٹھائے گئے، بلکہ فعل مضارع ہے نا، سوری. تو یبعثو وہ اٹھایا جاتا ہے یا وہ اٹھایا جائے گا. یبعثون یعنی وہ اٹھایا جاتا ہے، وہ اٹھائے جاتے ہیں. تبعثو تم اٹھائے جاتے ہو، تبعثون تم سب اٹھائے جاتے ہو، ابعثو میں اٹھایا جاتا ہوں، نبعثو ہم سب اٹھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو والسلام علی، ہاں اس میں یہ جو چونکہ اب آپ نے فرمایا کہ والسلام علیہ کہ مجھ پہ سلامتی ہو، تو یہاں علیہ کیونکہ نارملی ولدتو آیا، اموتو آیا، ابعثو آیا، تو یہاں علیہ ہے، تو یہ مجھ پہ کیسے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سلام ہو مجھ پر. انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے لفظ علیہ السلام اسی لیے تو استعمال ہوتا ہے. علیہ کا مطلب مجھ پر کیسے ہے؟ تو آپ کا سب سے پہلا دن کا سبق ہے علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیکم آپ سب پر. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ علیہ علینا، علیہ علینا، علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر. تو سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں، وصال ہو، اور جس دن اور اس دن پر جب میں زندہ اٹھایا جاؤں. یعنی مجھ پر تو سلامتی ہو ہی ہو،
مگر اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا تھا، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میرا وصال ہوگا، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میں دنیا سے زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہی جب آپ کی عمر 1 دن تھی. کیا بات. سورہ 2 مریم کی دسمبر کلاس بھول گئے میرا خیال ہے شفیق صاحب. کون سی نہیں، سب؟ اصل میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ بول کا تو واقعی ٹرینڈنگ بہت کچھ یاد کیا، ہے. لیکن وہ اصل کیا میں جو چیز ریپیٹ ہوتی رہے وہ یاد رہتی ہے نا. ریپیٹ کیا ہوتا ہے؟ علیکا علیکم، علیکا علیکم، علیہ علیہم. نارملی یہ 4 چلتے ہیں، علیہ علیہم، علیکا علیکم، السلام علیکم، السلام علیکا. قرآن پاک کی آیات میں بھی علیہ اور علیہم زیادہ آتا ہے. تو علیہ شاید ابھی پورے 40 لیسن میں 35 لیسن میں پہلی بار آیا تھا. تو یوں شفیق صاحب یہاں رک گئے. بلال صاحب اس میں اگر یہاں لفظ ہوتا علیو وہ غلط ہوتا؟ ہاں غلط ہوتا. صحیح. علی یو ایک وہ نام کی حیثیت سے ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح علی یو ویسے بھی یا پر اہل عرب کے یہاں دمہ ثقیل ہے، یعنی یا پر پیش ان سے نہیں پڑی جاتی. تو کتنی جگہ ہم گراتے ہوئے آئے پیچھے. جزاک اللہ خیرہ. آپ کا وقت آج زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد